السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہے۔ آج کا موضوع ہے فتح مکہ، جسے فتح مبین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کا موقع ملا، کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو فتح مکہ کے پس منظر سے آگاہ کریں گے۔ غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس معاہدے میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا الحاق کر سکتے ہیں۔ قبائل مکہ کے دو بڑے قبیلے، جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں، چونکہ معاہدے میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزاعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی، تاہم شعبان 8 ہجری 630 میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ ایک چشمے پر موجود تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے، بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ حملے میں بھی شامل ہو گئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ حرم تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی، لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس واقعے کے بعد عمرو بن سالم خزاعی نے مدینے کا رخ کیا اور دربار رسالت میں اشعار کی صورت میں اپنی عرضداد پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اشعار سماعت کیے اور ارشاد فرمایا، کہا عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ کی سربراہی میں ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تفصیلات عرض کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مکہ کے کون سے لوگ اس میں ملوث پائے گئے تھے۔ یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے کفار سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اب ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کی کیا کوششیں کی گئی۔ قریش مکہ کو اس بدعہدی کا جلد احساس ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے، چنانچہ ابو سفیان اس صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ آیا، مختلف صحابہ کرام کے دروازے پر گیا، سب نے اس کو ملنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنے صاحبزادی ام حبیبہ کے گھر گیا جو سرکار کی زوجیت میں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بھی بیٹھنے نہ دیا۔ سب سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، آپ نے بھی اس کو صاف انکار کیا۔ یہاں سے ہو کر وہ مسجد میں گیا اور بلند آواز سے امن کا اعلان کیا اور اس صلح کی یک طرفہ تجدید کا اعلان کر کے واپس مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔
اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا کیسے مصمم فیصلہ فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعہدی کا بدلہ لینے کا مصمم فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو بھرپور تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے خصوصی دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک تاکہ ہم اچانک ان پر جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے شروع میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 افراد کا لشکر بطن عظم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تاہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فتح مکہ کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور ملاحظہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔